کہتے ہیں انسان بڑا غافل منصوبہ ساز ہے، پلاننگ کرتا ہے، بڑا گھر، گاڑی، بینک بیلنس، لیکن موت کو مد نظر نہیں رکھتا جو اچانک آنے والی ہے۔ دسمبر 2019 میں پہلا کیس رپورٹ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل گیا، اور آج 31 دسمبر 2020 تک WHO کی رپورٹ کے مطابق 18 لاکھ افراد کووڈ 19 کی وجہ سے موت کا شکار ہو چکے ہیں اور تقریباً 8 کروڑ 21 لاکھ افراد کو کورونا ہوا۔ 2020 میں کورونا، پینڈیمک، ماسک، کوارنٹین یعنی کرنٹینا، یہ اہم ترین الفاظ بن گئے۔ اور ذرا بے بسی دیکھیے، یہ جو وائرس ہوتا ہے اس کے سائز کا آپ کو پتا ہے؟ یہ وائرس انتہائی چھوٹا ہوتا ہے، یعنی 1 انچ سے 13 لاکھ گنا چھوٹا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1 ارب افراد کو بیمار کرنے کے لیے یہ 2 چھوٹے چائے کے چمچ میں موجود وائرس کافی ہوں گے، یہ 2 چھوٹے چائے کے چمچ میں وائرس، اور دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں، اکانومیز تباہ ہو گئیں۔ صرف صحت نہیں بلکہ تعلیم، کاروبار، سفر، ہر شعبہ بری طرح متاثر ہوا۔ لوگوں کے پلانز، منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ کورونا سے مرنے والے لوگ کم ہیں، دنیا کی آدھی آبادی میں نفسیاتی امراض کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اب 2021 کی آمد ہے۔ یہاں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال کروں گا کہ حضور، کہا جاتا ہے کہ مصیبت، ناکامی، تکلیف آئے تو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور پھر آگے بڑھتے رہنا چاہیے، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ 2020 تو شاید ہمیں کبھی نہ بھولے، ہم اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں اور کس طرح اپنے فیوچر کو پلان کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، دنیا میں ایک طریقہ ہوتا ہے نیو ایئر ریزولوشن، یعنی سال کے آغاز میں لوگ نیتیں کرتے ہیں کہ اس سال ہم فلاں کام کریں گے، جیسے اپنی صحت پہ توجہ دیں گے، سفر کریں گے، وزن کم کریں گے، اور پھر جو نیت کرتے ہیں پورا سال سوشل میڈیا پر اس کی کارکردگی بھی پوسٹ کرتے ہیں۔ تو بحیثیت ایک مسلمان ہمیں کیا نیتیں کرنی چاہیے کہ نئے سال میں ہم کیا کریں گے؟ اللہ نئے سال یعنی پچھلے سال کا محاسبہ کرے اپنا۔ قربان جاؤں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو روزانہ رات اپنا محاسبہ فرماتے تھے، اپنے پاؤں پہ ہنٹر مار کے فرماتے کہ بتا آج تو نے کیا کیا کیا۔ ہم سال بھر کا محاسبہ کریں گے تو یہ پتہ ہی کیسے چلے گا کہ کس دن کیا 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 تھا؟ یوں محاسبہ تو روز ہونا چاہیے اپنا۔ خیر، تو اب روز تو ہم کیا کریں گے، سال بھر میں بھی ہم اسکرین پر محاسبے کرتے ہیں، پیچھے نہیں۔ جب گفتگو کرتے تو محاسبے کی باتیں کرتے ہیں، جب اپنا حساب کتاب کرتے ہیں، یہ باتیں جیسے آپ نے ابھی سوال میں فرمایا کہ میں یہ کروں گا تو اپنا وزن گھٹاؤں گا، تو بعض کاروبار کی ترکیبیں سوچتے ہوں گے یوں کریں گے، لیکن یہ ابھی تک سنا نہیں کہ کوئی ایسا مرد آیا ہو سامنے کہ میں نے نیت کری ہے کہ آئندہ سال، یہ پورا سال ایک بھی گناہ نہیں ہونے دوں گا اپنے سے، میں نے کرنا ہی نہیں ہے گناہ، یہ فائنل ڈیسیژن ہے میرا، ایسا ابھی تک دیکھا نہیں ہے میں نے۔ یوں تو آئندہ گناہ نہیں کروں گا، توبہ کرتا، یہ ہم لوگ بے دلی سے تو عام طور پہ بے دلی سے ہوتا ہی ہے، لیکن ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے۔ لیکن ایسا جس کو وہ بولتے ہیں نا ایک دم مطلب جم کر بولے گا، آپ دیکھ لینا میرے گناہ کرتے کبھی بھی نہیں پائیں گے، آپ پورا سال دیکھ لینا، اور پورا سال میں ایسی عادت بناؤں گا کہ آخری سانس تک اس پر قائم رہوں گا۔ ورنہ یہ ذہن میں رہا کہ اگر بولے کہ 1 سال تو گناہ نہیں کروں گا، بعد میں گناہ چھوڑوں گا، نہیں، یہ نہیں۔ گناہ کی توبہ کی تو مطلب اصل جو توبہ ہے نا، یہ ارکان میں سے ایک رکن ہے توبہ کا، کہ جس گناہ سے توبہ کی اس میں یہ بالکل فائنل ڈیسیژن ہو، اس کا پرومس ہو کہ اب یہ گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا، تو توبہ قبول ہوگی۔ ورنہ بعد میں کروں گا یہ ذہن ہو، میں بچ نہیں سکتا، میری مجبوری ہے، فلاں ہے، تو پھر یہ توبہ بھی نہیں ہے۔ کسی کو چاٹا مار کے بولو یار ویری سوری کر رہا ہوں، لیکن اب گوسا کھانے کے لیے تیار رہنا، تھوڑی سوری آپ کی قبول ہوگی۔
ایسی یعنی کہ کوئی ایسی نیت کرے کہ بس وہ میرا جو گناہ ہوئے اس سے میں توبہ کرتا ہوں اور جتنے گناہوں کی تلافی ہے مجھ پر بس وہ بھی اب میں نے جلدی جلدی کرنی ہے. نعوذ باللہ نماز قضا ہیں ذمے تو یہ بھی میں نے ادا کرنے ہیں. کسی کے پیسے دبا لیے تھے اس کو نہیں پتا چلا لیکن میں نے کھا لیے تھے, یا تو اس طرح یا چھین کر دیے تھے اس کو پتا ہے. جس طرح توبہ تو ہے ان کی, توبہ بھی ہے تلافی بھی ہے, چاہے چھپا کر لیے تھے چاہے دادا گیری سے لیے تھے اس کو لوٹانے تو ہیں جس کے لیے تھے, ورنہ توبہ تو پوری نہیں ہے نا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ معاف کر دے, ایک دوسری ایک صورت ہے. تو بہرحال ہے کہ اس طرح کوئی کہ میں نے جتنے بھی گناہ کیے پچھلے سال اور اس سے پہلے بھی, بس یہ میرا فائنل ہے کہ سب سے میری پکی توبہ کرنی ہے, تلافی کرنی ہے. جس کا دل دکھایا, جس کو چاٹا مارا, جس کو گورا ایزا دینے کے انداز میں, سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے معافیا مانگوں گا اور پاؤں پکڑ کے معافی مانگوں گا. امی سے, ابو سے, بھائی سے, بہن سے, چھوٹے سے, بڑے سے, سب سے معافیا مانگوں گا جن جن کا میں نے دل دکھایا. اور میں اب اس طرح نئے سال میں داخل ہوں گا اور بس پھر خلاص کہ میں نے گناہ کرنا نہیں ہے. ایسا کوئی اگر ترکیب بنے نا نیا سال منانے کی تو واقعی ہیپی نیو ایئر کہنے کا وہ حقدار ہے. باقی تو خالی باتیں کرتے ہیپی نیو ایئر, کیا گناہ کر کے کوئی ہیپی ہو سکتا ہے یار؟ جو اللہ کو ناراض کرے خود ہیپی ہو, جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرے اور میں ہیپی, ایسی ہیپی پر تو کروڑوں لعنت ہیں. یہ کائے کا ہیپی ہے جو خدا رسول کو ناراض کرنے میں بالکل یعنی کہ اس کو باقی نہیں ہے, احساس ہی نہیں ہے, کر رہا ہے, وہ بولتا میں ہیپی, ہیپی نیو ایئر, ہیپی نیو ایئر, ہیپی نیو ایئر. واٹ از دس؟ یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. تو میں نے وہی عرض کیا کہ حقیقت میں ہیپی اسی صورت میں ہو جب ایمان سلامت لے کر ہم دنیا سے پردہ کر جائیں, اب ہیپی ہے, ورنہ تو کچھ پتا نہیں ہے. یہ عارضی ہے, خوشی یا غم کی کیفیت بالکل عارضی, ٹیمپریری, کوئی اسٹیمنا نہیں ہے اس میں. اللہ کریم ہم کو حقیقت میں نیا سال جو ہے نا اس کی تیاری نصیب فرمائے اور ہم نیکیوں کے ساتھ, سنتوں پر عمل کے ساتھ اور بس اللہ کی رضا کے ساتھ یہ نیا سال اپنا شروع کریں. جب آپ